الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا تھا، جو در حقیقت اکڑنے والے، اترانے والے، شیخی بگاڑنے والے، غرور و پندار کرنے والے لوگوں کے لیے ایک اہم پیغام تھا کہ اللہ نے انسان کو ایک ذلیل قطرہ پانی سے پیدا کیا ہے، تو جو اللہ نشت سے ہاں کرنے والا، نہیں سے ہاں کرنے والا، وہ اللہ زندگی کے بعد موت دینے والا بھی ہے اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کے سہارے زندگی گزار تو رہا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کی شکل یہ ہوگی جو بات اللہ اس کے رسول کی جانب سے سمجھائی جائے، بتائی جائے، اس کی وہ تصدیق کرے، تائید کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، تو ایسے انسان کی تباہی و بربادی کا بارہا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ آگے کی آیتوں میں پھر انسان سے متعلق یہ بات بیان کی گئی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا ہے، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی؟ یعنی ہم نے انسان زندہ ہو یا مردہ، ہر ایک کے لیے زمین کو کافی بنا دیا ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں انسان پیدا ہوگا، روئے زمین اس کے ٹھہرنے کے لیے کم نہیں پڑے گی۔ پھر ساری کی ساری انسانیت مر کے مٹی میں مل جائے، دفن کر دیا جائے، تب بھی زمین اس کے لیے ناکافی نہیں ہوگی۔ انسان زندہ ہو یا مردہ، اس کے لیے زمین کافی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں، جن لوازمات اور ضروریات کا امکان ہو سکتا ہے، وہ سارے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے پیدا کر دیے۔ پھر مرنے کے بعد انسان کے لیے زمین کو مدفن بنایا، دفن کرنے کی جگہ بنایا، جو در حقیقت اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی جگہ ہے۔ انسان کہیں بھی مرتا ہے، جلا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، اس کے راکھ کو اڑا دیا جائے، جانور اسے کھا کے اپنے پیٹ میں ہضم کر کے اس کے لید بنا کے زمین میں وہ چھوڑ دے، پھینک دیا جائے، یا ظاہری شکل میں موت ہونے کی صورت میں اسے دفن کیا جائے، کسی بھی شکل میں وہ انسان زمین سے باہر نہیں آ سکتا۔
تو ہم نے زمین کو زندہ کے لیے بھی کافی بنایا ہے اور مردہ کے لیے بھی کافی بنایا. زندہ کو بھی سمیٹ رکھنے والی زمین ہے اور مردہ کو بھی بحفاظت اپنے پیٹ میں سمیٹ کر رکھنے والی زمین ہے. اللہ نے کہا ہم نے زمین زندہ مردہ دونوں کے لیے کافی بنایا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. اور ہم نے اس میں یعنی زمین میں رواسیہ شامخات اونچے اونچے پہاڑ گاڑ دیے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے، میٹھا پانی سے سیراب بھی کیا ہے. اسی زمین پر اللہ نے پہاڑ کی کھوٹیاں بھی گاڑی ہیں، پھر اس پہاڑ کے اوپر سے پانی رستا ہوا، چشمہ پھوٹ کر پانی بہتا ہوا. یا جو بادل پہاڑ پہ چھا جاتا ہے، گرمی کی شدت کے نتیجے میں اس بادل سے پانی کے قطرات کو پہاڑ کی بلندی سے سطح زمین پر اتارنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے اس زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا. کیسے؟ شامخات، اونچے اونچے پہاڑ کو. ہمالیہ پہاڑ ہو، سب سے اونچا پہاڑ، چھوٹے بڑے سارے پہاڑوں کو ہم نے زمین میں گاڑا ہے تاکہ زمین الٹ پلٹ نہ ہو سکے، اس کے بیلنسنگ پاور جو ہے برقرار رہے، ڈبا ڈول نہ ہو جائے. اس کے ڈبا ڈول ہونے کی کیفیت کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہاڑوں کی کھوٹیاں اور اس کی میخیں گاڑ دی. اور پھر فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. اے انسان، ہم نے ہی تم کو میٹھا پانی پلایا ہے. سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس علاقے میں، سمندری علاقے میں 1100 فٹ اندر سے بھی پانی نکالا جاتا ہے، تب بھی اس میں نمک کے اثرات اور اس کا کھارا پن موجود ہوتا ہے. آج ہی میں نے سندر بن کے علاقے میں اس کا مشاہدہ کیا. پینے کے لیے پانی لوگوں نے نکالا ہے، 1150 فٹ نیچے ڈالنے کے بعد پانی نکلا ہے. صاف شفاف پانی تو ہے لیکن منہ میں لیجئے تو نمکین پانی ہے. جس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو میٹھا پانی ملتا ہے، اسے قدرداں ہونا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میٹھے پانی سے نوازا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے زمین کو زندہ مردہ کے لیے کافی بنایا ہے. زمین کی حفاظت کے لیے ہم نے اس پہ پہاڑ کی مضبوط اور بڑے بڑے پہاڑ کی کھوٹیاں بھی گاڑ دی ہیں. اور پھر ہم نے انسان کو، اے انسان تم کو ہم نے ہی میٹھا پانی پلایا ہے. زمین رہنے کے لائق بنایا گیا، کہیں دھس نہ جائے. پہاڑ کی کھوٹیاں گاڑ دی، پھر اسی پہاڑ سے پانی کے چشمے بھی جاری کر دیے. یا بادلوں کا جب اجتماع ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، پھر بادل پگھلتا ہے، وہاں سے پانی رستا ہے. کبھی اس میں چشمے جاری ہوتے ہیں، کبھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کبھی بارش کی یا پانی کی جو بھی شکل ہو انسان کو پانی پہنچایا جاتا. وہ میٹھا پانی ہوتا ہے جو اس کے پینے کے لائق ہوتا ہے. فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. جھٹلانے سے مراد یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. روئے زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، پہاڑ بھی اللہ کی نعمت ہے، پانی ایسی عظیم نعمت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں تمہیں ملتی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرو، ناقدری مت کرو. اگر ناقدری کرو گے، نعمتوں کی تکذیب کرو گے، انکار کرو گے، تو تمہارے لیے ہلاکت ہے یا جہنم کا گڈھا ہے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انسان میدان محشر میں جمع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے کہیں گے لوگوں چلو. کہا انطلقوا، چلو، الى ما كنتم به تكذبون، اسی چیز کی طرف جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، مراد جہنم. جب یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا انجام جہنم ہے، جہاں
سزا ہی سزا، تکلیف ہی تکلیف ہے، تم اس کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آج میدان محشر میں حاضر ہو گئے ہو، چلو اسی جہنم کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، چلو اس سائے کی طرف جس کی شاخیں 3 ہیں، لا ذلیل جو انسان کو ٹھنڈک والا سایہ نہیں دے گا، ولا یغنی من اللہب اور جو آگ کے شعلے اور لپٹ سے اسے بچائے گا بھی نہیں۔ مراد جہنم کے آگ کے جو دھوئیں اٹھیں گے، دھواں جب اٹھتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ سائبان بنا، سایہ بنا، جب بادل آتا ہے تو دھوپ کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہ سائبان میں ہے یا بادل کے سائے میں آپ ہیں، لیکن جب دھواں کا سایہ ہوتا ہے تو دھواں کا سایہ سے انسان کو آرام اور عافیت نہیں ملتا ہے، اس میں ٹھنڈک نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر جہنم کے شعلے نکل رہے ہوں اور اس کے دھوئیں باہر نکل رہے ہوں، اس دھواں کو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سایہ ہے، اس کے سائے کے نیچے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات، وہ تو گرم ہوا ہے یا گرم دھواں ہے، اس کے نیچے ٹھہرنے والا انسان اس کی گرمی محسوس کرے گا، ٹھنڈک محسوس نہیں کرے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، 3 شاخ، 3 سمت کی طرف جانے والے سایوں کی طرف چلو۔ 3 کیوں کہا؟ اس کی شاخیں ہوں گی، دھواں جب نکلتا ہے تو مختلف انداز سے پھیلتا ہے، یہ جہنم ہے، اب اس کی جب دھوئیں نکلیں گے تو دائیں بھی ہیں، سامنے بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، کہا 3 شاخوں والے یا 3 سمتوں والے دھوئیں کی طرف چلو۔ جہنم سے جو دھواں نکل رہا ہے چلو اس کی طرف، ایک تو جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے، اگر تم سوچتے ہو کہ اس کے سائے میں چلے جائے تو جاؤ۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، 3 سمتوں والے دھوئیں کی طرف چلو، لا ذلیل، اس سایہ دھواں کا جو سایہ ہوگا اس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا یغنی من اللہب، اور یہ سایہ نہ آدمی کو جہنم کی آگ کی تپش سے بچا سکے گا، گرمی سے بچانے کے لیے سایہ نہیں ہوگا، بلکہ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، جہنم کی آگ کے شعلے نکلیں گے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب لکڑیاں آپ جلاتے ہیں تو چنگاریاں باہر کی طرف بھی نکلتی ہیں، برسہ برس جو تیار کردہ جہنم کی آگ ہے اس کے شعلے وہاں سے نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ قرآن نے کیا کہا؟ یہ جہنم کی آگ ترمی بشرر کالقصر، پھینکے گی شعلے کو۔ کس طرح کے شعلے ہوں گے؟ اونچے محلات جیسے، بہترین قسم کی بلڈنگ ہے، بڑی بلڈنگ ہے، بڑی سی بلڈنگ ہے، اتنے بڑے بڑے اس کے شعلے جہنم کی آگ سے نکلیں گے۔ پھر فرمایا کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ کیا تعبیر قرآن نے بیان کی ہے! ایک تو جہنم کے شعلے کا نکلنا، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا بڑا شعلہ نکلے گا۔ دوسرا، شعلے نکلنے کے بعد جو محلات جب پھٹیں گے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح اونٹ کی شکل بن جاتی ہے اس طرح کی کیفیت ہو جائے گی۔ کیوں ایسا بیان کیا گیا؟ انسان عظیم الشان مکان اور بنگلوں کا دلدادہ ہوتا ہے اور تیز رفتار سواری پر فریفتہ ہوتا ہے۔ دنیاوی حال کیا ہے؟ خوشحالی اور فارغ البالی جب ہوتی ہے تو انسان بہترین مکان بناتا ہے، سفر کرنے کے لیے بہترین قسم کی گاڑی لیتا ہے اپنی سہولت کے مطابق۔ کہا جہنم سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، دنیا میں جہنم سے ڈر نہیں رہے تھے، اب تم میدان محشر میں ابھی ہو،
جہنم میں تو تم کو بعد میں جانا ہے، لیکن جہنم کی آگ تمہیں ٹارگٹ کر رہی ہے، وہ میزائل چھوڑ رہی ہے آپ کے خلاف، وہ جہنم کی آگ دیکھ رہی کہ آپ کہاں پر ہیں، وہاں سے اس کے شعلے بھڑکتے ہیں، اور بڑے بڑے بلڈنگوں کے مالک شعلے بھڑکتے ہیں، اوپر کی طرف آتے ہیں، اور پھر جب بھٹتے ہیں تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے اونٹ، کہ انسان سرخ اونٹ پر فریفتہ ہوتا ہے، قیمتی سرمایہ تصور کرتا ہے، دنیا میں اپنے مکان کو اور اپنی سواری کو اہمیت دیا کرتے تھے، آج میدان محشر میں جہنم کی آگ تمہاری جانب متوجہ ہو کر تمہیں ٹارگٹ کر کے اپنے شعلے برسائیں گے، اور نتیجے کے طور پر تم یہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پھر تمہیں جہنم ڈالا جائے گا۔ اللہ رحم فرمائے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ جہنم آگ کے شعلے پھینکے گی، گویا وہ شعلے قصر، بڑی بلڈنگ کے مانند ہوگی، کأنہ جمالۃ صفر، پھر جب اس کے پھٹنے کی کیفیت ہوگی تو پھٹنے کے بعد، اوپر اٹھنے کے بعد کوئی دھماکہ ہوا ہے، دھماکہ ہونے کے بعد جب اس کے اندر پھٹن پیدا ہوگا، اس کی شکل بنے گی جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ ہو، یعنی نہ تمہاری بلڈنگ کام آ سکتی ہے، نہ سواری تمہاری کام آ سکتی ہے۔ دنیا میں اسی بلڈنگ اور سواری پر تم فریفتہ رہا کرتے تھے، اور جہنم کی طرف تمہیں جہنم کے بارے میں خبردار کیا جاتا تھا، تم اس کو سوچنے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آج اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس آج ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تم نے دنیا میں جہنم کو جھٹلایا تھا، اس کی سزا کاٹ۔ هذا يوم لا ينطق هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، آج وہ دن ہے جس دن لوگ بول نہیں سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کچھ عذر پیش کرے، معذرت پیش کر سکے۔ قیامت کے حالات الگ الگ انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ کبھی کہا کہ انسان مجرمانہ ذہنیت کا حامل ہوگا، وہ اپنی گناہوں کا انکار کر جائے گا، کبھی اپنے پیر و مرشد کے خلاف بکواس کرے گا، کبھی اکابرین اور سرداروں سے متعلق گفتگو کرے گا، کبھی پیر و مرشد کے بارے میں بات کرے گا، اسی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے، کبھی بات کرنے کا موقع ملے گا بات کرے گا، کبھی انسان اپنے کرتوت بد کا انکار کر دے گا، جب انکار کرے گا تو اس وقت میں اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پہ مہر لگا دی گئی، تالا لگا دیا گیا۔ اب انسان زبان سے بول نہیں سکے گا، پھر انسان کی ٹانگیں بولے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے جسم کا رواں رواں گواہی دے گا۔ پھر انسان پوچھے گا لما شہدتم علینا، تم اپنے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ جہنم میں تو سب کے ساتھ جلو گے نا، پھر گواہی کیوں؟ تو جسم کا حصہ خود بول پڑے گا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہی اللہ ہم کو بلوا رہا ہے جس اللہ نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی، ہم تو مجبور ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہوگی۔ دوسری کیفیت، جب انسان پہ حجت تمام ہو جائے گی اور آخر مرحلہ ہو جائے گا، اس کی بولتی بند کر دی جائے گی، اسی کو کہا یوم هذا یوم لا ينطقون، آج وہ دن ہوگا کہ اب بول ہی نہیں سکیں گے، زبان پہ تالا لگ گیا، کچھ بول نہیں سکتے ہیں، بولتی بند ہو گئی۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اب انہیں مہلت نہیں دی جائے گی کہ عذر پیش کر سکے کہ ہم نے فلاں وجہ سے کیا اور فلاں وجہ سے کیا، کوئی عذر نہیں، کوئی معذرت نہیں، اب معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، سنو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اتنے اچھے انداز میں تمہیں سمجھایا بجھایا جاتا ہے، اس کے باوجود تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو بلکہ جھٹلاتے ہو، تو تباہی و بربادی سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، آج کا یہ دن فیصلے کا دن ہوگا، جس دن ہم نے تم کو بھی جمع کیا ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی، تمام اولین کو بھی جمع کر دیا۔
عام طور سے انسان کہتا تھا دنیا میں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مر جاؤ گے تو مٹی سے میں نہیں ملو گے بلکہ اٹھائے جاؤ گے، تو اب آباؤنا الاولین، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اتنی لمبی مدت سے مرے ہوئے ہیں، دفن کیے ہوئے، اٹھنے اٹھانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کہا قرآن قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے، دنیا میں عمل کرنے کا موقع دیا گیا تھا، وہ عمل کا دن تھا، اب یہ فیصلے کا دن ہے، جیسا وہاں کیے ہو اس کا فیصلہ چکایا جائے گا۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کیا ہے، والاولین، اور تم سے پہلے جو گزر چکے سب کو ہم نے جمع کر دیا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، تو سنو، اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ دنیا میں سمجھائے بجھائے گا تو بہت زیادہ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، مختلف قسم کی تدبیر کرتے رہے، چال چلتے رہے، مکر و فریب کرتے رہے، اپنے بچاؤ کے راستے ڈھونڈتے رہے، مختلف انداز کی حرکات و سکنات کرتے رہے۔ وہ تم کو چھٹی دی گئی تھی، مہلت دی گئی تھی، رسی ڈھیل دی گئی تھی، تم نے جو کچھ کیا، اب میدان محشر میں حاضر ہو گئے، یہاں بھی کچھ چال چل سکتے ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی مکر و فریب ہے، چال چلنا ہے، فَكِيدُونَ، تو چال چل لو میرے خلاف۔ یہ کہہ سکتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، آج تم نے میدان محشر میں اس کے حالات کا جائزہ کر لیا، اب آسمان و زمین کے کسی کنارے سے نکل بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، اگر تمہارے پاس سکت اور طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے، نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، سوائے طاقت کے تم باہر جا نہیں سکتے ہو، اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ فرمایا ان کان لکم کید فکیدون، اگر تم کوئی میرے خلاف تدبیر کر سکتے ہو، مکر کر سکتے ہو، داؤ چل سکتے ہو تو چل لو۔ اور پھر سنو، ویل یومئذ للمکذبین، بار بار تمہیں سنایا جا رہا ہے آج ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، تم نے جھٹلایا تھا اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہی ہوگی۔ اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ایمانیات کی چیزوں کو جھٹلا دیا، جنت و جہنم کو جھٹلا دیا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس جھٹلانے کا انجام کیا؟ چلو جہنم میں، یہاں سے نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کا اپنا دستور ہے، جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے وہیں جنتی کا بھی ہلکا سا ذکر کر دیتا، یا جہاں جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے، تاکہ بیلنس برابر رہے کہ جہنم سے بچو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور جنت سے دور رکھے محروم رہو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یاد رکھو، ان المتقین فی ظلال وعیون، مکذبین جھٹلانے والے جہنم میں ہیں، متقین تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کہا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ جہنم کے شعلوں کا سایہ تھا، یا جہنم کے سے نکلنے والے دھوؤں کا سایہ تھا۔ جہنمی انسان اس سائے کی طرف بلائے جائیں گے تو اس سایہ سے انہیں سایہ سے ٹھنڈک نہیں میسر ہوگی، اس کی گرمی اس کی لپٹ سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن جنتی انسان کو جب جنت کی طرف بلایا جائے گا تو بہت دور سے ہی جنت میں پائے جانے والے درختوں کے سائے کے اندر اسے چلنا پڑے گا، اور جس کے ذریعے سے پھر آہستہ سے پھر جنت میں جائے گا۔ تو دور سے ہی سایہ کو بندوبست کیا گیا، جنتی درختوں کے سائے میں وہ چل رہے ہیں اور پھر جنت میں جا رہے ہیں، پھر جنت کی پربہار موسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا فی ظلال وعیون، یقین متقی لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ چشمہ تو پانی کا جذبہ، جب فارغ البالی ہوتی ہے، انسان جب گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے، کسی جھیل کنارے میں ہوتا ہے، وہاں کی ہریالی سے سرسبزی سے لذت اندوز بھی ہوتا ہے، وہاں موجود درختوں کے سائے میں بیٹھتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو نہر جاری ہو رہی ہے پانی کی روانی سے فیضیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ کہاں جنت کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا
وفواکہ مما یشتہون، یقیناً جنتی متقی لوگ من پسند میوہ جات میں ہوں گے، پھل فروٹ، کھانے پینے کے بہترین بندوبست اور انتظام، جو چاہیں گے وہی چیز ان کے لیے میسر ہے، تو آرام و سکون کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے متقی و پرہیزگار کو جنت جیسی نعمت ادا کی جائے گی۔ پھر فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اے متقی پرہیزگار انسان، مزے لے لے کر کھاؤ اور پیو، اس سبب سے کہ دنیا میں تم اچھے عمل کرتے رہے ہو، دنیا میں تم نے اچھے اعمال کیا ہے، ان اچھے اعمال کی بدولت اب جنت میں پہنچو اور آرام سے مزے لے کر کھاؤ پیو اور زندگی کے بہترین ایام کو بہترین انداز میں گزار دو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والے، اخلاص کرنے والے کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو متقی و پرہیزگار ہوں گے، جو محسن و احسان کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو جنت میں پہنچایا جائے گا، وہاں کی پربہار نعمتوں سے فیضیابی کا مکمل موقع عطا کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نیکوکار کو ہم ایسے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، بیچ میں جنتی کا ذکر کیا، پھر کلام کا رخ بدل رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نعمت کی ناقدری کرنے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، نعمت کی شکر گزاری کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی پربہار نعمتیں ہیں۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، جنتی سے کہا گیا تھا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا، مزے لے کر کھاؤ پیو۔ دنیا میں جہنمی انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال، حرکات و سکنات ایسے ہوئے کہ جس کے نتیجے تم جہنم کے کھندے بنو گے، جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، تب تم جنت میں جاؤ گے تو نہیں، جہنمی میں جاؤ گے۔ دنیا میں چند روزہ تمہاری زندگی ہے، کس طرح گزارو؟ قرآن کیا کہتا ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ اور تھوڑا سا زندگی کا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم تو مجرم ہو۔ جیسے کوئی انسان سخت بیماری سے دوچار ہو گیا، اس کی بیماری لا علاج ہو گئی، ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق اب تب کا معاملہ ہے، تو اس کے گھر والوں سے کہتے ہیں جو کھاتا کھانے دو، اسے حسرت نہ رہ جائے، ہر چیز کھانے پینے کی فراوانی کر دو، لیکن چونکہ وقت ان کے پاس تھوڑا سا ہے، اسی طرح سے دنیا میں کہا جائے گا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، لوگوں کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، انکم مجرمون، تم تو مجرم ہو، تمہیں جرم کی سزا بھگتنا ہی پڑے گی۔ اور جرم کی سزا کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تم نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا اور ایمانیات کی چیزوں کو جھٹلا دیا۔ ان جھٹلانے کا انجام کیا ہے؟ تباہی و بربادی ہے، جو جہنم کی شکل میں تمہیں ملنے والی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو، تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے، مراد اللہ کی فرما برداری کرو تو فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نماز کی پابندی کرو تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اذا قیل لهم ارکعوا، جھک جاؤ اللہ کے لیے، لا یرکعون، تو جھکتے نہیں تھے۔ دنیا جھکنے کی چیز ہے، جھکتے بھی وہاں فائدہ ہوتا، اب انسان وہاں سوچے گا اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، جھک ہی نہیں سکے گا۔ وہ سجدہ ریزی کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکے، اس کی گردن ہٹ جائے گی، اس کی کمر ٹیٹ ہو جائے گی۔ لا یستطیعون، قرآن کہتا ہے وہ جھک ہی نہیں سکیں گے، وہاں بار بار جھکنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے، وہ جھک ہی نہیں سکتے۔ جب صحیح سالم ہو تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات بگڑ جائے اور پھر سوچنے سمجھنے کے بعد جھکنے کی تھوڑی توفیق ملے، پھر اب جھک نہ سکے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کر سکے، رکوع نہ کر سکے، عبادت نہ کر سکے۔ تو کہا فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، جھک جاؤ، سجدہ کرو، نماز کی پابندی کرو، لا يرکعون، تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے، اللہ کے فرمان کے سامنے جھکتے نہیں تھے، تو کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو آج کے دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔
آخر اللہ کے فرمان کے سامنے انسان جھکتا کیوں نہیں ہے؟ حکم الہی کی بجاوری کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے فرمان کی تعمیل کیوں نہیں کرتا ہے؟ منمانی کر رہا ہے۔ گویا اس نے عملی طور سے بھی جھٹلا دیا اور قولی طور سے بھی جھٹلا دیا۔ جب جھٹلایا تو تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے، وہ جہنم کا گڈھا ہے۔ سورہ مرسلات کی بالکل اخیر کی آیت، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو اب اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے، اس آیت میں قرآن کو حدیث کہا گیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس حدیث پر اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ اتنی اچھی حدیث، احسن الحدیث، اصدق الحدیث، بہترین حدیث، بہترین بات قرآن کی شکل میں، آیات قرآنیہ کی صورت میں اللہ کی جانب سے انہیں ملی ہے، پھر بھی وہ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جس انسان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، وہ کہاں سے ہدایت پا سکیں گے؟ انسان کے وجدان کو جھیور دیا گیا، مختلف نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مکذبین کے لیے تباہی و بربادی کا تذکرہ ہوا، اور آخر میں کیا بات ہوئی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن جیسی اللہ کی کتاب پر، اللہ کی کتاب قرآن جیسی اللہ کی کتاب کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے مطابق ایمان نہیں لا پاتا، جو قرآن انسان کو کھول کھول کے صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جنت کے راستے کی پہچان بتلاتا ہے، جہنم کے راستے سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے، کس راستے سے اللہ ناراض ہوتا اس کی بدعت کرتا ہے، کس راستے پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو تو اس کی بدعت کرتا ہے۔ اس کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر کسی انسان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے تو کس چیز پر وہ ایمان لائیں؟ اسی قرآن نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس قرآن کی بات کے بعد کس بات پر لوگ ایمان لائیں گے؟ جو قرآن اتنے اچھے انداز میں سمجھاتا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، حق و باطل کے درمیان تفریق کرتا ہے، کفر و نفاق کی وضاحت کرتا ہے، ایمان و اسلام کو اجاگر کرتا ہے، جنت و جہنم کے مسائل کو بیان کرتا ہے، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا تذکرہ کرتا ہے، کس بنیاد پہ انسان ترقی کر سکتا ہے اور کس بنیاد پہ انسان تنزلی کا شکار ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت کرنے والا قرآن، اس قرآن جیسے کلام الہی پر انسان ایمان نہیں لاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، پھر وہ انسان کس بات پر ایمان لائے گا؟ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب یہ لوگ اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ قرآن کی ایسی ان باتوں کے بعد اب کس بات پر ایمان لائیں؟ گویا جو انسان قرآن پر ایمان نہیں لاتا اور قرآنی باتوں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر وہ ہدایت سے محروم ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سے ہمیں ہدایت، بھرپور ہدایت لینے کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سورہ مرسلات ختم ہوئی اور الحمدللہ 29واں سپارہ بھی ختم ہوا۔ آئندہ 30واں سپارہ اور سورہ نبا کی تفسیر بیان کی جائے گی۔